ہر طرف لوگوں کا ہجوم تھا۔ اس حال میں پھر یزید نے اپنے محل کی چھت پر چڑھ کر مقام جبرون کی طرف نگاہ کی۔ جب اس نے نیزوں کی نوکوں پر شہداء کے سرہائے مبارک دیکھے تو اس نے یہ شعر کہے جس کو علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں بیان فرمایا ہے۔ جب سواریاں ظاہر ہوئیں اور سرہائے مبارک شہداء کربلا مقام جیرون کے ٹیلوں پر نمودار ہوئے تو کوے نے کائیں کائیں کی۔ میں نے اس سے کہا تو بول یا نہ بول، میں نے رسول سے اپنے قرضے چکا لیے ہیں۔ یہ کفریہ کلمات تھے جو یزید نے سرہائے مبارکہ کو دیکھ کر کہے تھے۔ تمام انتظامات مکمل ہونے کے بعد یزید نے مقام جیرون میں پیغام بھیج دیا کہ سرہائے مبارکہ اور اسیران کربلا کو دارالسلطنت میں لایا جائے۔ حکم ملتے ہی سرہائے مبارک اور اہل بیت کو دمشق میں داخل ہوتے ہی ان کو سیدھے دارالسلطنت میں لایا گیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو ایک تشت میں اور دوسرے شہداء کے سرہائے مبارکہ دوسرے تشت میں یزید کے سامنے پیش کیا گئے اور اہل بیت کو ایک کمرے میں ٹھہرا دیا گیا۔ پھر یزید پلید نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لبِ ہائے مبارک پر چھڑی رکھ کر کہا، یہ ہے حسین ابن علی۔ اس گستاخانہ حرکت کو دربار میں موجود ایک صحابی رسول ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر فرمایا، اے یزید پلید، تم چھڑی سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبِ مبارک کی بے ادبی کرتے ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اور ان کے بھائی امام حسن کے لبِ اقدس کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ خدا تمہارے قاتل کو قتل کرے اور لعنت کرے اور جہنم کے ذلیل عذاب میں ڈالے۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کلام حق کو سن کر یزید نے انہیں اپنے دربار سے نکالنے کو کہا تو اس کے حواریوں نے انہیں کھینچ کر باہر نکال دیا۔ یزید کے دربار میں یہودیوں کا ایک عالم بھی بیٹھا ہوا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ نواسہ رسول کا سر ہے تو اس نے کہا، تم کیسے مسلمان ہو؟ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی 17ویں پشت سے ہوں، لیکن پھر بھی میری قوم میرا اس طرح احترام کرتی ہے جیسے میں ہی ان کا پیغمبر ہوں، مگر تم نے تو اپنے رسول کی بیٹی کے بیٹے کا سر قلم کر دیا۔ بتاؤ تو صحیح تم مسلمان کہلانے کے حقدار کیسے ہو؟ ایک عیسائی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا، مجھے ان کے اسلام پر حیرت ہوتی ہے۔ ہمارے گرجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھوڑے کا ایک سم ہے جسے ہم نے خوشبوؤں سے معطر کر کے شیشے میں سجایا ہوا ہے اور ہزاروں عیسائی ہمہ وقت اس کی زیارت کے لیے جمع ہوتے رہتے ہیں۔ انہیں اس پیغمبر کی امت کہلانے کا کیا حق ہے جنہوں نے اس نواسے کو شہید کر دیا؟ دیگر اراکین دربار چہمگویاں کرنے لگے تو یزید مصلحت وقت کے تحت خاموش رہا۔ یزید کے سامنے اسیران اہل بیت آئے تو اس نے امام زین العابدین کو مخاطب کر کے کہا، لڑکے تیرا کیا نام ہے؟ آپ نے فرمایا، عابد ابن حسین۔ یزید نے کہا، تیرے باپ نے میرا حق سلب کرنے کی کوشش کی، میرا رشتہ کاٹا، میری حکومت چھیننے کی کوشش کی، اس پر خدا نے اس سے جو سلوک کیا وہ تمہارے سامنے ہے۔ جناب سجاد نے بجائے جواب دینے کے قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کرنا شروع کر دی۔ یزید نے قرآنی جواب سنا تو اسے بڑا ناگوار گزرا اور سٹ پٹا کر رہ گیا۔ امام علی مقام کا سر اس کے آگے رکھا ہوا تھا۔ سیدہ زینب اور جناب سکینہ نے گردنیں اوپر اٹھا کر سر مبارک کو دیکھا اور پھر سیدہ زینب نے فرمایا، اے حسین، اے رسول خدا کے پیارے نواسے، اے سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر، اے دوش رسول کے سوار، آپ یہیں تک پہنچی تھیں کہ یزید نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جناب سجاد نے بتایا، یہ میری پھوپھی جناب زینب بنت علی ہیں۔ یزید نے کہا، کیا حسین یہ نہ کہتا تھا کہ میں یزید سے بہتر ہوں اور میرا باپ اس کے باپ سے بہتر ہے؟ جناب زینب نے فرمایا، ہاں، میرے بھائی کا یہی فرمان تھا اور یہ بالکل درست ہے، اور میں بھی یہی کہتی ہوں کہ میرا بھائی اور میرا باپ تجھ سے اور تیرے باپ سے بہتر تھے۔ یزید نے کہا، تیرا نانا میرے دادا سے اور تیری ماں میری ماں سے ضرور افضل ہیں، مگر تیرا باپ میرے باپ سے بہتر نہیں، ان کا فیصلہ خدا کرے گا۔ سیدہ زینب نے فرمایا، خدا کے فیصلے سے پہلے دنیا کی آنکھیں بھی فیصلہ کر رہی ہیں۔ یزید نے اور بھی بڑھ چڑھ کر بہت سی باتیں کی اور پھر اپنے بڑوں کا نام لے کر شعر پڑھنے لگا۔ پھر چھڑی امام علی مقام کے لبوں پر لگا کر کہنے لگا، تو نے اسی منہ سے میری خلافت کا انکار کیا تھا۔ سیدہ زینب نے فرمایا، یزید حسین تیری خلافت کو کیسے تسلیم کر لیتے جبکہ اب بھی تیری باتوں سے کفر کی محبت اور اسلام سے دشمنی کی بو آ رہی ہے۔ تو بدر کے مقتولوں کا انتقام نواسہ رسول سے لینے کا اقرار کر رہا ہے، تیرے سینے میں خاندانی عداوت اور کینہ پروری کی آگ بھڑک رہی ہے۔ یاد رکھ، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب تجھے اس ظلم و ستم کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ میرے بھائی کا خون تیرے محلوں کی دیواروں اور تخت حکومت پر بجلی بن کر گرے گا اور پھر تیرے لیے آگ ہی آگ ہوگی۔ مدینۃ العلم کی شہزادی کا جب یہ خطبہ سنا تو تمام درباری سکتے میں آ گئے۔